اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان مریض کی عیادت یعنی بیمار پرسی کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور دین اسلام نے بہت سے احکامات بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو تم اس کی ضرور عیادت کرو۔ اس کے اندر بڑی فضیلت بھی ہے اور مریض کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ مریض کی عیادت ضرور کرنی چاہیے۔ عیادت کی حیثیت صرف یہی نہیں کہ وہ اجتماعی زندگی کی ایک ضرورت ہے یا باہمی تعاون غمخواری کے جذبے کو ابھارنے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا دینی حق ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ خدا سے تعلق رکھنے والا خدا کے بندوں سے بتعلق نہیں ہو سکتا۔ مریض کی غمخواری، درد مندی اور تعاون سے غفلت برتنا دراصل اللہ تعالیٰ سے غفلت برتنا ہے۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، آپ تو ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی تو میری خوشنودی اور رحمت کا مستحق قرار پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت پر بلائے تو اسے قبول کرو، جب تم سے نیک مشورہ طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرو اور نیک مشورہ دو، اور اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تم یرحمک اللہ کہو۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ دار فانی سے رخصت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ تم بڑے اچھے رہے، تمہارا چلنا بھی اچھا رہا، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ مریض کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر یا بدن پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، اسے تسلی اور تشفی دینی چاہیے تاکہ اس کا ذہن آخرت کے اجر و ثواب کی طرف متوجہ ہو جائے اور بے صبری اور شکوے شکایت کا کوئی کلمہ اس کی زبان پر نہ آئے۔ حضرت عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد صاحب نے ایک قصہ بیان کیا تھا کہ میں ایک بار مکے میں سخت بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 کی وصیت کر جاؤں اور 1/3 بیٹی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی کہ آدھے مال کی وصیت کروں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر 1/3 کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا ہاں 1/3 کی وصیت کر جاؤ، اور 1/3 بہت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا اور میرے منہ پر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما دے اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما دے۔ اس کے بعد سے آج تک جب کبھی مجھے خیال آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک میں اپنے جگر پر محسوس کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میری آنکھیں دکھنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہنے لگے کہ زید، تمہاری آنکھ میں یہ تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صبر اور برداشت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے آنکھوں کی اس تکلیف میں صبر برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تھے تو اس کے سرانے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد 7 بار یہ دعا فرماتے تھے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، کہ میں اللہ رب العزت سے جو عظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرما دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون ام الصائب کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ ام الصائب بخار کی شدت میں کانپ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا کہ خدا اس بخار کو سمجھے، اس نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت کا حال پوچھئے، اس کی صحت کے لیے دعا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مریض کے پاس پہنچتے تھے تو پہلے ارشاد فرماتے تھے کہ کیف تجدک، یعنی کہیے کہ طبیعت کیسی ہے، کیف حالک، پھر تسلی دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ لا باسا طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض جاتا رہے گا، اور یہ مرض گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور تکلیف کی جگہ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ مبارک پھیرتے اور یہ دعا ارشاد فرماتے تھے کہ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقما، خدایا اس تکلیف کو دور فرما دے، اے انسانوں کے رب اس کو شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی سے شفا کی توقع نہیں، ایسی شفا عطا فرما دے کہ بیماری کا نام و نشان تک نہ رہے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے کی اور شور وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر مریض آپ کا کوئی بے تکلف دوست یا عزیز ہو اور وہ خود بیٹھنے کی خواہش کرے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھنا چاہیے اور نہ ہی شور وغیرہ کرنا چاہیے۔ مریض کے متعلقین سے بھی مریض کا حال پوچھیے اور ہمدردی کا اظہار کیجیے، اور جو خدمت اور تعاون کر سکتے ہو وہ ضرور کیجیے۔ مثلا ڈاکٹر کو دکھانا ہو، حال وغیرہ کہنا ہو، دوا وغیرہ لانی ہو، یا اگر ضرورت ہو تو مالی امداد بھی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم ابن ابی حبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری بیوی بیمار ہو گئی، میں ان دنوں حضرت ام الدرداء کے پاس آیا جایا کرتا تھا، جب میں ان کے پاس پہنچتا تو وہ فرماتی کہ کہو تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں جواب دیتا کہ ابھی تو بیمار ہیں، پھر وہ کھانا منگواتی اور میں ان کے یہاں بیٹھ کر کھانا کھاتا اور واپس جاتا۔ ایک دن جب میں پہنچا تو انہوں نے حال پوچھا، میں نے بتایا کہ خدا کے فضل و کرم سے اب قریب اچھی ہو گئی ہے۔ فرمانے لگیں کہ جب تم کہتے تھے کہ بیوی بیمار ہیں تو میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا کرتی تھی، اب جب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اس کا انتظام کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر مسلم مریض کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے اور مناسب موقع پا کر حکمت کے ساتھ اس کو دین حق کی طرف متوجہ کیجیے۔ بیماری میں آدمی خدا کی طرف نسبتاً زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور قبولیت اور جذبے بھی بالعموم زیادہ بیدار ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھے تو اس کو اسلام کی دعوت دی۔ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا جو پاس ہی موجود تھا کہ باپ کا خیال کیا۔ باپ نے لڑکے سے کہا کہ بیٹے ابو القاسم کی بات مان لے۔ چنانچہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے یہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر ہے، شکر ہے اس اللہ کی ذات کا جس نے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا۔ مریض کے گھر عیادت کے لیے پہنچے تو ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز کیجیے اور احتیاط کے ساتھ اس انداز سے بیٹھیے کہ گھر کی خواتین پر نگاہ نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے، ان کے ہمراہ کچھ اور بھی لوگ تھے، گھر میں ایک خاتون بھی موجود تھیں۔ حضرت کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب اس خاتون کو گھورنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا تو فرمایا کہ اگر تم آنکھیں پھوڑ لیتے تو تمہارے حق میں یہ بہت بہتر تھا۔ جو لوگ اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہوں اور نہایت بے شرمی اور ڈھڑائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں ان کی عیادت نہیں کرنی چاہیے۔ مریض کی عیادت کے لیے جائے تو مریض سے بھی اپنے لیے دعا کروانی چاہیے، اس لیے کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔
دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر علی اللہ توکلنا وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔